وزیر اعظم عمران خان ٹیلی فون پر عوام کے سوالات کے جواب دے رہے ہیں۔ آج سے تقریباً 31 سال پہلے میں نے فنڈ ریزنگ شروع کی تھی شوکت خانم کی۔ تو میں تو پاکستان کا وہ فنڈ ریزر ہوں جس نے پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ پیسہ اکٹھا کیا۔ آج بھی اکٹھا کر رہا ہوں شوکت خانم کے لیے، نمل یونیورسٹی کے لیے۔ تھوڑا مشکل ہے جب سے پرائم منسٹر بنا ہوں، لیکن اس سے پہلے تو میں سب سے زیادہ پیسہ اکٹھا کرتا تھا پارٹی کے لیے بھی۔ تو کیونکہ مجھے سمجھ تھی فنڈ ریزنگ کیا ہے، ہماری پارٹی واحد پارٹی ہے جس نے پولیٹیکل فنڈ ریزنگ کی ہے۔ پولیٹیکل فنڈ ریزنگ کیا ہوتی ہے کہ ہم باقاعدہ ڈنرز کرتے تھے، ڈنرز پہ لوگ آتے تھے، ان لوگوں سے پھر ہم ان کو بتاتے تھے کہ پارٹی کیا کرنا جا رہی ہے اور پھر وہ پیسے دیتے تھے۔ اور اس میں بہت بڑا ہاتھ اوورسیز پاکستانیز کا تھا۔ میں نے اوورسیز پاکستانی سے جب شوکت خانم کے لیے شروع میں پیسے اکٹھے کیے آج سے 20-25 سال پہلے، تو سب سے زیادہ اوورسیز پاکستانی نے مجھے پیسے دیے تھے۔ اور میرا انٹریکشن اوورسیز پاکستان سے کیوں زیادہ تھا؟ کیونکہ کرکٹ کے ذریعے میں ساری دنیا پھرتا تھا اور ادھر اوورسیز پاکستانی ملتے تھے مجھے۔ تو لہٰذا ہمارا جو پیسہ اکٹھا ہوا یہ بالکل پولیٹیکل فنڈ ریزنگ سے، اور ہمارے پاس وہ واحد پاکستان کی تاریخ کی پارٹی ہے، 40,000 ڈونرز کے ہمارے پاس ایڈریسز اور پتہ اور فون نمبرز ہیں کہ آج وہ 40,000 ڈونر جنہوں نے ہمیں پیسے دیے ہیں، آپ کسی کو بھی کال کر کے پوچھ سکتے ہیں کہ آپ نے پیسے دیے یا نہیں۔ اب یہ پارٹیز ہیں، میں ان کو چیلنج کرتا ہوں کہ یہ 100 ڈونرز کے نام مجھے دے دیں۔ ہمارے 40,000 ہیں نا، یہ آپ کو 100 ڈونرز کے نام نہیں دے سکیں گے، کیونکہ انہوں نے فنڈ ریزنگ جیسے کی ہے وہ میں جانتا ہوں کیسے کی ہے۔ ایک تو یہ جو بڑے بڑے قبضہ گروپ انہوں نے پالے ہوئے تھے، ان سے پیسے لیتے تھے۔ یہ جو قبضہ گروپوں کے گھر گر رہے ہیں نا بڑے بڑے، آپ دیکھ رہے ہیں، یہ سارے گورنمنٹ نے پالے ہوئے تھے۔ ان کو پناہ دے رہے تھے یہی پولیٹیکل پارٹیز۔ یہ نون لیگ کے نیچے بڑے بڑے قبضہ گروپ خود ان کو پناہ دیتے تھے، پولیس ان کو ہاتھ نہیں لگا سکتی تھی۔ اب یہ جس کا بھی گھر گرائے، یہ اور بھی سیاستدانوں کے گھر گرائے ہیں، یہ لینڈ رجسٹری میں ان سب کے وہ بتایا ہوا ہے کہ زمین کون سی ہے، کس کی زمین ہے۔ یہ کوئی اس طرح کوئی گورنمنٹ نہیں کر رہی، یہ عدالت میں جا کے بتا سکتے ہیں کہ جی یہ زمین میری ہے۔ تو وہ عدالت کے اندر ہمارے پاس ان کی پہلے انکوائری کی گئی، چیک کیا گیا، یہ جو ساری زمینیں ہیں یہ انہوں نے گورنمنٹ کی قبضہ کیے ہوئے، جن کے اوپر بلڈوزر لگے ہوئے ہیں اب۔ اور یہ وہ لوگ تھے، کیوں ان کو پالتے تھے، ان کو پیسے دیتے تھے، فنڈز دیتے تھے، ان کے گھر کے خرچے دیتے تھے، کیونکہ یہ جو پیسہ بناتے تھے ان کی پارٹی فنڈنگ کرتے تھے، ان کے جلسے جلوس کرتے تھے، جدھر قیمے کے نان ان کو دینے پڑتے تھے وہ بلانے کے لیے اپنے لوگوں کو۔ تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ اب اس کو الیکشن کمیشن کو منطقی انجام تک پہنچانا چاہیے۔ ایک تو ان کے پاس ڈونر بیس ہی نہیں آپ کو نظر آئے گا۔ دوسری چیز، جہاں تک جو فورن فنڈنگ کا اصل تو مقصد یہ ہے کہ کوئی باہر کی حکومت آپ کو پیسے نہ دے، اور کیونکہ وہ اگر آپ کو پیسے دے گی اور آپ پاور میں آئیں گے، آپ کو وہ انفلوئنس کر سکتی ہے، آپ کی فورن پالیسی افیکٹ کر سکتی ہے۔ یہ بھی اگر تحقیقات کی جائیں کہ کیا ان کو فورنرز نے پیسے دیے یا نہیں دیے، کیا وہ جو فضل الرحمان ہے وہ بتا سکتا ہے کہ اس کو اتنی دیر اس نے پارٹی کیسے چلائی ہے؟ کیا وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ مجھے کسی لیبیا نے نہیں پیسے دیے؟ کیا نواز شریف کہہ سکتا ہے کہ اسامہ بن لادن سے اس نے پیسے نہیں لیے بے نظیر کی گورنمنٹ گرانے کے لیے؟ بے نظیر کی سٹیٹمنٹ ہے اس کے اوپر، اس نے کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ خالد خواجہ جنہوں نے پیسے دیے تھے نواز شریف کو اسامہ بن لادن سے، اس نے ایفیڈیوٹ دیا ہوا کہ میں نے اسے پیسے دیے تھے۔ تو یہ تو خود پھنس گئے ہیں۔ جی اگلے کالر ہمارے ساتھ ہیں عارف والا سے ارشاد صاحب۔ جی السلام علیکم عارف صاحب، ارشاد صاحب کیا سوال ہے آپ کا؟ وعلیکم السلام فیصل بھائی جان، کیا حال ہے سر؟ خیریت؟ جی آپ پرائم منسٹر صاحب سے مخاطب ہے، بات کیجئے گا۔ ٹھیک ہے جی۔ وزیر اعظم صاحب، آپ ہمارے ہیرو ہیں، آپ سے بہتر کرکٹ کو کوئی نہیں جانتا، لیکن جب ہم پی سی بی کی کارکردگی کو دیکھتے ہیں تو نہایت شرمندگی ہوتی ہے۔ سر جب آپ کی حکومت آئی تو ہمیں امید تھی کہ پی سی بی میں بہتری آئے گی۔ پرائم منسٹر صاحب برائے مہربانی پی سی بی کو کوئی ایسا بندہ دیں جس سے اس کی کارکردگی بہتر ہو سکے۔ شکریہ سر۔ دیکھیں میں کئی دفعہ حیران ہوتا ہوں کہ سارے سمجھ رہے تھے جب ہم آئیے گورنمنٹ
کہ جی آج گورنمنٹ آئی ہے اور ایک دم سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. یہ ویسے فیری ٹیلز میں ہو سکتا ہے کہ ایک میرے پاس جادو کا ڈنڈا میں ایسے کروں سارا ملک ہی ٹھیک ہو جائے ایک دم. دیکھیں یہاں ملک میں کئی چیزیں بگڑی ہیں, 50 سال لگے ہیں بگڑنے میں, کئی 30 سال میں بگڑی ہیں کئی, اور پچھلے جو یہ 2 بڑے بڑے اس ملک کے بڑے ڈاکوؤں نے جو 10 سال گزارے ہیں, کئی تباہی, اور اصل تباہی ان 10 سالوں میں آئی ہے. ادارے تباہ ہوئے ہیں, پی آئی اے, سٹیل مل, یہ جو سارا پاور سیکٹر ہے, یہ آپ دیکھیں تو صحیح کہ کیسے کیسے تباہ کیے گئے ہیں. اور اس کو ٹھیک کرنے میں صبر کرنا پڑے گا قوم کو. دیکھیں میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. ہم نے ایک ہاسپٹل بنایا پختونخوا میں, شوکت خانم, دوسرا شوکت خانم کا ہاسپٹل, اور انشاءاللہ تیسرا شروع ہو گیا کراچی میں. میں آج آپ کو گارنٹی کرتا ہوں کہ پاکستان کے انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کے دونوں ہاسپٹل وہ بن گیا ہے اور یہ بننے جا رہا ہے. وہ کیسے؟ کیونکہ ایک جوائنٹ کمیشن انٹرنیشنل ایک انٹرنیشنل ادارہ ہے جو سرٹیفائی کرتا ہے کہ ہاسپٹل کی کوالٹی کتنی ہے. وہ لوگ بھیجتے ہیں, وہ ایک ہفتہ سارا اپنا ہاسپٹل کی آڈٹ کرتے ہیں اور تب وہ سرٹیفکیٹ ملتا ہے. 4 ہاسپٹل کو پاکستان میں سرٹیفکیٹ ملا ہوا ہے, آغا خان کو, الشفا کو اور 2 شوکت خانم کو. تو وہ 3.5 سال میں وہ شوکت خانم پشاور بنا ہے اور انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کا. لیکن ہم جو پشاور کے ہاسپٹلز ٹھیک کرنے کی کوشش کریں, لیڈی ریڈنگ ہاسپٹل اور ان کے خیبر میڈیکل اور جو پرانے ہاسپٹل ہیں, وہ بڑا مشکل کام ہے, ٹائم لگ رہا ہے, دیر لگتی ہے, کیونکہ سسٹم سارے ٹھیک کرنے ہوتے ہیں, بری عادتیں پڑی ہوتی ہیں. پھر گورنمنٹ کے ہاسپٹل ہیں, وہ قانون آ جاتا ہے, وہ سٹے آرڈرز آ جاتے ہیں. تو ایک نیا ہاسپٹل بنانا آسان ہے, اور انشاءاللہ کراچی کا ہاسپٹل شروع ہو گیا ہے. میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کا سب سے ماڈرن اور بہترین ہاسپٹل بنے گا انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کا. لیکن پرانے سسٹم کو ٹھیک کرنا ٹائم لگتا ہے. اب پنجاب پولیس ہے, کہتے ہیں جی پنجاب میں دیکھیں ڈکیتیاں, یہ ہو گیا وہ ہو گیا. اب پنجاب پولیس ایک دن میں تو نہیں خراب ہوئی, یہ 2 سالوں میں تو نہیں ہوئی. پنجاب پولیس کے اوپر ایک رپورٹ ہے لاہور ہائی کورٹ میں, 1993 کے اندر رپورٹ تھی. آئی جی عباس خان نے, لاہور ہائی کورٹ نے پوچھا جی کہ کیوں اتنی زیادہ پنجاب پولیس کیوں نہیں ٹھیک پرفارم کر رہی, کرپشن کیوں اتنی زیادہ ہے. تو آئی جی عباس خان نے پوری ایک رپورٹ دی. اس رپورٹ کا ایک پیراگراف ہے, انہوں نے کہا کہ 25,000 لوگ میرٹ کے بغیر بھرتی کیے گئے. یہ میں 93 کی بات کر رہا ہوں کہ اس دور میں, اور اس میں پیسے لے کے پولیس والوں کو بھرتی کیا گیا. اور پھر ایک سینٹنس کہتا ہے کہ اور کئی لوگوں جو مجرم تھے ان کو پولیس میں بھرتی کیا گیا. تو یہ ایسے نہیں کہ آج آپ سمجھ رہے ہیں کہ ایک دم کوئی آئے گا اور ٹھیک کر دے گا. سسٹمز ٹھیک کریں گے, تھوڑا ٹائم لگے گا, لیکن یہ مطمئن ہو جائیں کہ یہ سارے ہم اداروں کو باری باری ٹھیک کریں گے. اور کرکٹ کیسے ٹھیک ہوگی؟ کرکٹ اس راستے پہ نکل گئی ہے. وہ ایسے ہوگی کہ علاقائی کرکٹ جو میں آج سے 40-50 سال سے لگا ہوا ہوں, علاقائی کرکٹ جو شروع ہو گئی ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ جب پشاور کا میچ ہوتا ہے یا پشاور زال میں تو سارا کے پی اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے. بلوچستان کا ایک کھلاڑی نہیں ہوتا لیکن سارا بلوچستان دیکھ رہا ہوتا ہے ٹیم کو. یہ میں 40 سال سے کہہ رہا تھا کہ علاقائی کرکٹ کو, وہ ہو گئی ہے. اب ایک کھلاڑی کو ڈیولپ ہوتے ہوئے ٹیم کو تھوڑا ٹائم دیں, لیکن انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ یہ ٹیم مسلسل بہتر ہوتی جائے گی. جی آپ کی کالز کا سلسلہ متواتر جاری ہے. سوشل میڈیا پہ پرائم منسٹر صاحب سوالات آئے ہوئے ہیں. یہ عثمان صاحب ہیں, سے ملا جلا سوال ہے جو بھی آپ سے ہوا. عثمان صاحب ہیں, کہتے ہیں فٹنس کے حوالے سے آپ تھوڑی رہنمائی فرمائیے گا کہ آپ خود تو بہت فٹ ہیں, اس کا کیا راز ہے اور آج کل کی روٹین میں آپ کو کیسے ٹائم ملتا ہے؟ آج کل تو بڑا مشکل ہے فٹ ہونا. بلکہ میں دیکھ رہا تھا بشرا بیگم نے ایک وہ ویئنگ مشین دیکھی, تو جب ویئنگ مشین رکھی, میں جب کرکٹ کھیلتا تھا سارا میرا کبھی 185 پاؤنڈ سے زیادہ ویٹ نہیں گیا. تو جب مشین پہ کھڑا ہوا تو 200 پاؤنڈ پہ پہنچ گیا ویٹ. وہ اس لیے کہ 8-8 گھنٹے 9-9 گھنٹے میں کرسی پہ بیٹھتا ہوں اور اتنا ٹائم نہیں ملتا مجھے ایکسرسائز کرنے کا. لیکن دیکھیں اللہ نے جب سے دنیا بنائی ہے, میں سب کو ایک چیز کہنا چاہتا ہوں, وہ کامیابی تو اس کو دیتا ہے جو محنت کرتا ہے. اللہ نے آپ کو یہ کہا ہوا ہے کہ جسم جو آپ کا ہے یہ اس کی طرف سے ایک نعمت ہے. اب جتنا آپ اس کی نعمت کا دھیان رکھیں گے وہ آپ کو بیماریاں نہیں ہوں گی. اللہ آپ کو صحت دے گا, اور اچھی صحت سے بڑی نعمت کوئی نہیں ہے.
لیکن جو ایکسرسائز نہیں کرے گا اور اپنا کھانا صحیح طرح دیکھ کے نہیں کھائے گا تو اس کے مسئلے مسائل ہوں گے. یہاں پہ وقت ہوا ہے ایک بریک کا. کھانا نہیں کھانا اپنے بریک میں. ہم فوراً واپس آ رہے ہیں. کالز کا سلسلہ جاری ہے. آپ کا وزیر اعظم آپ کے ساتھ. وزیر اعظم عمران خان ٹیلی فون کے ذریعے عوام کے سوالات کے جواب دے رہے تھے. وزیر اعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ ریاست مدینہ میں کوئی قانون سے بالاتر نہیں تھا. وقت ہوا ایک بریک کا. دیکھتے رہیے اب تک. وزیر اعظم عمران خان ٹیلی فون پر عوام کے سوالات کے جواب دے کہہ رہا تھا, اس کو غلط سمجھا لوگوں نے. میں یہ کہہ رہا تھا کہ بدقسمتی سے ہماری پارلیمنٹری ڈیموکریسی میں ہوا کیا ہے کہ ہم نے لانگ ٹرم پلاننگ نہیں کی. ہم سوچتے ہیں, یہاں پچھلے آتے تھے کہ اچھا جی 5 سال کے بعد الیکشن ہونا ہے تو یہ چیزیں کر لو جو 5 سال سے پہلے مکمل ہو جائے. اور پھر اس سے کیا نقصان ہوا کہ ملک تو تب آگے بڑھتا ہے جب وہ آگے سوچتا ہے, اپنی آنے والی نسلوں کا سوچتا ہے, جو چائنا کر رہا ہے. تو میں کہہ یہ رہا تھا کہ ہم یہ بڑا غلط ہوا ہے. کوئی سوچتا ہی نہیں آگے والی اپنی نسلوں کے لیے. ہم پہلی اس ملک میں پہلی گورنمنٹ اور جماعت ہیں جس نے آگے کا سوچا, یہ جو درخت اگانے کا سوچا ہے پاکستان میں. اور یہ جو آپ نے ابھی بات کی ہے یہ زبردست بات ہے. دیکھیں ہم اربوں روپے کا ہم یہ گھی باہر سے امپورٹ کرتے ہیں. جیسے ہی ہمارا جب روپیہ گرتا ہے تو وہ گھی اور مہنگا ہو جاتا ہے. جو سب سے بہترین تیل ہے کوکنگ آئل یعنی استعمال کرنے کے لیے وہ ہے زیتون کا تیل. اور پاکستان ایک ایسی جگہ ہے کہ ہم جو باہر سے چیزیں امپورٹ کر رہے ہیں, ہم اگر یہ زیتون کو صحیح لگا دیں, یہ تو ایک پورا ایک انقلاب ہے پاکستان میں. ہم زیتون سے ہی اربوں ڈالر کما سکتے ہیں. ہمارے ایسے علاقے ہیں, یہ جو دریائے سندھ کے رائٹ سائڈ پہ جتنا علاقہ ہے, یہ سلیمان کا, یہ نیچے ڈی آئی خان میں, یہ اور نیچے تک, یہ سارا میں نے چیک کروایا ہے زیتون کے لیے بہترین علاقہ ہے. یہ علاقہ جدھر ہم اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے ہیں, یہاں بھی بہترین زیتون اگتا ہے. میں نے اپنے گھر میں زیتون کے پودے لگائے ہیں. تو اب ہم اسی مہینے انشاءاللہ میں بڑی ایک لانچ کر رہا ہوں زیتون کے. ایک تو ہم پیوند کروائیں گے اور پورا ایک زیتون کا انقلاب لے کے آ رہے ہیں. اب ان پہاڑی علاقوں میں جدھر لوگوں کے پاس زیادہ کچھ نہیں ہے, اگر ہم زیتون کے اوپر ہی کریں اور پھر اس کا تیل یہ ہم ایکسپورٹ بھی کر سکتے ہیں, یہ لوکل لوگوں پہ یہ خوشحالی بھی لا سکتا ہے, ہمیں ضرورت بھی نہیں پڑے گی کہ اپنے ڈالر خرچ کرنے کے لیے. تو انشاءاللہ یہ اسی مہینے میں لانچ کر رہا ہوں. جی اگلے کالر ہمارے ساتھ. السلام علیکم. السلام علیکم. جی کون بات کر رہی ہیں؟ جی فرح لودھی خان بات کر رہی ہوں میدان سے. جی سوال پوچھیے گا پلیز. جی مسٹر پرائم منسٹر سے سب سے پہلے تو ہم یہ کہیں گے کہ ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہیں کہ اللہ ان کے خلوص نیت سے پاکستان کو اسٹیبل کرے. میرا سوال اپ کمنگ سینٹ الیکشنز کے حوالے سے ہے. جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ پاکستان میں تو یہ تاریخ رہی ہے کہ سینٹ الیکشن سے پہلے ٹکٹوں کی خرید و فروخت شروع ہو جاتی ہے, اور انفارچونیٹلی پی ٹی آئی کے پاس قانون سازی کے لیے نمبر بھی پورے نہیں ہیں. تو خان صاحب کا کیا ویژن ہے, کیا فیوچر اسٹریٹجی ہے کہ وہ یہ ضمیر کی تجارت جو ہے سینٹ الیکشن میں کس طریقے سے روکیں گے؟ دیکھیں یہ بڑی ایک شرمناک چیز ہے. یہ 30 سال سے ہو رہا ہے پاکستان میں. سینٹ کے الیکشن میں ایم پیز اپنی ووٹ بیچتے ہیں اور کئی سینیٹر, سارے نہیں, کئی سینیٹرز صرف اور صرف پیسہ دے کے سینیٹرز بن جاتے ہیں. یعنی رشوت دے کے لوگوں کے ضمیر خرید کے وہ سینیٹر بنتے ہیں. اور ہمارے اپنے ایم پیز, سب نہیں کئی, اپنی ووٹ بیچتے ہیں. اور اس لیے نہیں ووٹ دیتے کسی کو کہ وہ ایک پارٹی چاہتی ہے کہ یہ ہمارا کینڈیڈیٹ ہے, وہ اس لیے دیتے ہیں کہ پیسے ملتے ہیں. تو کرپشن تو ادھر سے ہی شروع ہو جاتی ہے. آپ سوچیں کہ آپ کا جو ملک میں سینیٹرز ہیں جن کا بڑا اہم کام ہے فیڈریشن میں کہ ان کو اپنے صوبے کو ریپرزینٹ کرنا ہوتا ہے, وہ اگر پیسے دے کے آئیں گے تو وہ کون سی جمہوریت ہے؟ نمبر 1. اور نمبر 2, جو پیسے دے کے سینیٹر بنے گا وہ کہ حاتم تائی تو نہیں کہ وہ آ کے ملک کی خدمت کرے گا. جو رشوت دے کے سینیٹر بنے گا اس کا مطلب وہ پیسے بنانے آیا ہے. تو کرپشن تو یہی شروع ہو جاتی ہے. تو جب یہ 30 سال سے ہو رہا تھا کبھی کسی نے اس کے اوپر کچھ نہیں کیا. پھر یہ جو مین پارٹیز ہیں, پیپلز پارٹی اور نون لیگ, انہوں نے 2007 کے اندر چارٹر آف ڈیموکریسی سائن کی. دونوں نے کہا کہ اوپن بیلٹ ہوگا, یعنی کہ سیکرٹ بیلٹ نہیں ہوگا.
کھل کے لوگ ووٹ ڈالیں گے. ہم نے 2018 میں 20 لوگوں کو پارٹی سے نکالا. وہ پیسے لے رہے تھے, پیسے لے کے انہوں نے ووٹ 20 MPs کو پارٹی سے نکالا. تو میں تب سے کہہ رہا ہوں کہ یہ بیلٹ کو جب سب کو پتہ ہے کہ اس میں رشوت چلتی ہے تو اوپن بیلٹ کریں. کیا وجہ ہے؟ اور یہ دونوں مین پارٹیز نے بھی کہا ہوا ہے. اب ہم اس ہفتے انشاءاللہ ایک کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کریں گے. ہم عدالت میں بھی گئے ہوئے ہیں, کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ بھی کر رہے ہیں. اب میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں اور ساری قوم کو میں چاہتا ہوں دیکھیں, آپ سب دیکھیں کہ جب سب کو پتہ ہے پیسہ چلے گا تو یہ کیوں نہیں اس امینڈمنٹ کو بیک کریں گے جدھر اوپن بیلٹ ہو, جدھر یہ اس کی وجہ سے پیسہ نہیں چلے گا. تو یہ اب اس ہفتے ساری قوم دیکھے گی کہ کون کدھر اپنا ووٹ ڈالتا ہے, کیونکہ جو بھی اگر سیکرٹ بیلٹ کے ساتھ جائے گا آپ کو پتہ چل جائے گا کہ وہ یہ کرپشن کا نظام نہیں ختم کرنا چاہتے. جی اگلے کالر ہے برطانیہ سے ہارون خان. السلام علیکم. السلام علیکم. Mr. Prime Minister. جی ہارون, السلام علیکم. How are you, sir? You okay? جی. All right. Prime Minister Saab, there's just an important message regarding Pakistan International Airlines. As you know, کہ overseas Pakistanis that are very much دو issues ہیں. ایک تو cricket اور PIA. Pakistan, while you are always been abroad, you've seen how passionate people are about the cricket and also the international airline. So my question to yourself is, how can we resurrect the airline so that us Pakistanis can at least have our state carrier that we can fly with, we can have some peace of mind with all the Qatar, Virgin, all of them are going. But you would know historically that 1.5 million Pakistanis, not including the Europeans, how attached they are with the airline. And also there are so many young people who are now, if you see Pakistan International Airlines, that so many people want to travel to Pakistan. If you look at the international stats, there's more revenue generated for people visiting Islamabad and Lahore. So my question to you is, as everybody trusts you, and I'm being very clear, we Pakistanis here have given our heart and soul to you. And we believe you are the state, and you're the only one who can hold the state together. And especially for overseas Pakistanis who love the airline, who want to travel with the airline regardless of the service. So my question to you is very simple. How will you resurrect the airline? How would you help us to travel with our motherland regardless of all the other airlines in the industry? میں جتنی تکلیف سے آپ PIA کی بات کر رہے ہیں تو میں وہ پوری تکلیف سمجھتا ہوں, کیونکہ ہم نے اپنی زندگی میں PIA کو ایک دنیا کی ٹاپ ایئر لائنز سے شروع ہوئی, جس نے سعودیہ کی ایئر لائن بنائی, جس نے ایمریٹس ایئر لائن بنائی, جس نے سنگاپور ایئر لائنز بنائی, بڑی ایئر لائنز ہیں دنیا کی, اور ہم نے پھر اس کو نیچے آتے دیکھا. دیکھیں پرابلم PIA کا کیا ہوا ہے. PIA کے اندر PIA کو استعمال کیا گیا جو ہر گورنمنٹ اداروں کو تباہ کیا گیا, کہ سیاسی طور پہ بھرتیاں کر کے ان اداروں کو اتنا بڑا کر دیا گیا کہ وہ اتنا آپ کے پاس پیسہ ہی نہیں بچتا. جب آپ تنخواہیں دے دیتے ہیں تو اس کے بعد اس کے پاس پیسہ نہیں بچتا. دوسری چیز کرپشن. سارے ادارے اگر تباہ ہوئے ہیں وہ کرپشن کی وجہ سے ہوئے ہیں, اور اس کی وجہ سے آج PIA کا ذرا مسئلہ آپ کو میں بتا دوں کہ اس کے اوپر 400 ارب روپے کا قرضہ چڑھا ہوا ہے. جو ٹوٹل قرضہ PIA پہ ہے وہ 400 ارب روپے ہے. اب اس کے اوپر سود دینا پڑتا ہے, اس کے اوپر پیکیجز دینے پڑتے ہیں اس کو سسٹین کرنے کے لیے. لیکن یہ جو بوجھ پڑا ہوا ہے ہمارے اوپر, اور اس کے اوپر جو وہ ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے کہ ہم اس کے لیے اچھے جہاز لیں, نئے جہاز لیں. جس طرح ایئر لائنس کو تو نئے جہاز چاہیے, آپ جو بڑے اچھے جہاز جن کی فیول کم ہے, جن کا کاسٹ چلانے کا کم ہے, لیکن ہمارے پاس وہ اس طرح کے فنڈز نہیں ہیں, اور کیونکہ اس کے اوپر قرضہ چڑھا ہوا ہے. کوشش پوری کر رہے ہیں, اور اللہ کا کرم تھا کہ یہ کرونا سے پہلے وہ ٹھیک طرف جا رہا تھا, آپریٹنگ لاس بھی کم کر دیا تھا. اگر قرضے قسطیں نہ دینی پڑے تو وہ بیلنس بھی کر رہے تھے. اوپر سے کرونا آ گیا,
اب کرونا سے آپ سارے جانتے ہیں ساری دنیا میں ایئر لائنز اب پرابلمز پہ چلی گئی ہیں کرونا کے بعد. میری کوشش پوری یہ ہے کہ پی آئی اے کو ایک پروفیشنل ایئر لائن بنایا جائے, اس میں کوئی پولیٹیکل انٹرفیئرنس نہ, اور وہ ہم کر رہے ہیں. اس وقت کوئی پولیٹیکل انٹرفیئرنس نہیں ہے. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ اس کے اوپر قرضے چڑھے ہوئے ہیں. دوسرا ہمارے پاس جو اس کے اندر اس کے اندر جو جتنے زیادہ لوگ امپلوائے ہوئے ہیں وہ اگر آپ ریشو دیکھیں ایئر کرافٹ ٹو لوگ وہ بہت زیادہ ہے. تو اس کو ریسٹرکچر کر رہے ہیں, تھوڑا سا ٹائم لگے گا. ہمارا اس کے اوپر بھی پلان کریں گے یہ قرضہ ہم نے کیسے اتارنا ہے. تو جیسے جیسے انشاءاللہ ہم یہ قرضہ اتارتے رہے تو یہ ایئر لائن تو ہے وائبل, کیونکہ روٹس بہت اچھے ہیں. 90 لاکھ بیرون ملک پاکستانی ہیں, وہ سارے پی آئی اے پہ ٹریول کرنا چاہتے ہیں, بہت بڑی طاقت ہے. لیکن اس وقت صرف مسئلہ اتنا بڑا قرضوں کا بوجھ پڑا ہوا ہے جو کہ ہر ادارے میں مسئلہ بنا ہوا ہے. ہمارے قرضے, اسٹیل مل اس کے اوپر کوئی 300 ارب روپے کا قرضہ چڑھا ہوا ہے, اور پاور سیکٹر کے اندر سیکولر ڈیٹ چڑھی ہوئی ہے. تو ہمارا مسئلہ صرف یہ جو قرضے چڑھے ہوئے ہیں اس کی وجہ سے ہمارے پاس پیسہ نہیں بچتا ان کو ریفارم کرنے کے لیے. جی آپ سب سے گزارش ہے کہ سوال کیجئے مختصر, تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو موقع مل سکے پروگرام میں شرکت کرنے کا. رضوان ارشد صاحب ہمارے پاس ہے. جی رضوان بھائی السلام علیکم. رضوان صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی سر, السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. جی سوال پوچھیے گا پرائم منسٹر صاحب سے. جی السلام علیکم خان صاحب. جی وعلیکم السلام. ٹھیک ٹھاک. سر میرا یہ سوال ہے کہ کشمیر میں الیکشن ہونے والے ہیں, تو میرا ایک چھوٹا سا سوال تھا کہ آپ لوگ اکیلے لڑیں گے پی ٹی آئی یا پھر اتحاد کے ساتھ لڑیں گے؟ یہ بھی میں کہہ نہیں سکتا. کشمیر کے الیکشن میں ہم نے پوری اسٹریٹجی نہیں بنائی ابھی, لیکن انشاءاللہ بھرپور طریقے سے الیکشن لڑیں گے. عطاء رحمان صاحب ہیں اگلے کالر. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام جناب. جی آپ سوال پوچھیے. سر السلام علیکم. میرا نام میاں رضا رحمان ہے اور میں سرونگ اسکول ایسوسی ایشن کی نمائندگی کر رہا ہوں.